اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی عقل اور تمیز جو ہے اس کا امتحان ہو۔ جب اللہ فرماتا ہے کسی کو جھوٹ بول کے میری بارگاہ میں کھڑا نہ کرو، میری جماعت بڑھانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، تو پھر اس پیر کے مرید کا کیا بنے گا جو پیر کی جھوٹی کرامتیں سنا کے پیر کے مرید بڑھاتا پھرتا ہے؟ تم پر نہ فقط تبلیغ لازم ہے بلکہ تم پر منہج اسلام کو اپنانا بھی لازم ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ آپ بندہ مومن جو ہے وہ دنیا کا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کا سربراہ جو ہے وہ ڈپلومیسی کے نام پر ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، چاہے کسی کے ساتھ دھوکہ ہو، فریب ہو، کہ اس کے ملک کا نفع ہو جائے، اس کے ملک کا نفع ہو جائے، اس کے ہم وطنوں کا نفع ہو جائے۔ یہ کافر تو کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، یعنی عہدوں کو توڑنا، وعدوں کو توڑنا، باقی معاملات سارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ارشاد فرمایا نا کہ یہ پہلا ترجمہ سماعت فرمائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے تمہارے کاموں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ کچھ اور بیان کر رہی ہے، یعنی اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف نہ چلے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف نہ چلے۔ یہ نہیں کہ کئی لوگ یہ جس طرح حکمران کرتے ہیں، بھی دیکھو جی میں نے کون سا اپنے گھر میں رکھا ہے، جو بھی نفع ہے میری قوم کو ملے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بندہ نظریہ رکھ لے، دین کا کام کرنے والا، غلبہ دین کی کوشش کرنے والا، وہ بھی کہے جی دیکھو جی میں نے اگر کہیں سے پیسے مارے بھی ہیں تو وہ میں نے کون سا اپنے گھر میں رکھ لیے ہیں، میں نے بھی تو دین پہ لگا دیے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر نہ فقط تبلیغ لازم ہے بلکہ تم پر منہج اسلام کو اپنانا بھی لازم ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے، لوگوں کو راہ راست پہ کیسے لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہی کرنا ہوتا جیسے تم کرتے پھرتے ہو، کوئی جماعت بڑھا لو ہیں، لوگوں کی کثرت کر لو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ ہی ایک جماعت بنا دیتا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دائیں بائیں ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عقل، تمیز اور فہم و شعور دیا ہے، اس لیے تو دیا ہے کہ ان کا امتحان ہو۔ تم پر لازم ہے کہ تم صرف حق بیان کر دو، بس حق بیان کر دو۔ اب اس سے باقی سارے جتنے بھی لوگ جس طریقے سے بھی، کئی لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں، جھوٹ منسوب کر دیا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف۔ ایک بندے سے اسی طرح بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو میں نے تو نہیں دیکھا کہیں پہ۔ کہتا ہے پڑھا میں نے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیسے بیان کر دیا؟ اس نے کہا اس سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جن کے دل قرآن حدیث سن کے نرم نہ ہوں، ان کے دل جھوٹ سن کے نرم ہوں گے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟
کہتے ہیں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، چلو جھوٹ بولا ہے دین کی طرف تو لایا نا۔ اسی طرح کر کے بھائی بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میں ایک ہی امت بنا دیتا، ان میں یہ معاملہ ہوتا ہی نہ فرق والا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے کوئی کسی طرف جا رہا ہے، یہ ہوتا ہی نہ، بالکل ہی نہ ہوتا، کہیں بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لازم قرار دیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، چلو فائدہ تو دین کو ہو رہا ہے، میں نے کون سا ذاتی فائدہ اٹھایا؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ منہج اسلام کو اپنائے جو اسلام کا منہج ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی چوری کر کے کہیں سے پیسے اٹھائے، کسی کی چوری اٹھائے پیسے اور جا کے مدرسے میں جمع کروا دے، کہ جی میں نے کون سا اپنے آپ پر خرچ کیا، میں نے بھی تو مدرسے میں دیے۔ تو بھائی نہیں، نیت ہر بار نیت اچھی کرنے سے گندا عمل اچھا ہو جاتا نہیں ہے، سمجھیے۔ یہ میں نے ہر بار کا یہ کہا ہے، ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کچھ بار ہوتا ہے، کچھ بار ہوتا ہے۔ جیسے جھوٹ جو ہے ہر بار ہی فسادی ہوتا ہے، لیکن جب میاں بیوی کی صلح کروائی جا رہی ہو، دو بھائیوں کی صلح کروائی جا رہی ہو، وہاں یہ بولنا جائز ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہاں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس پہ بھی اجر ہو۔ نیت اچھی ہے، عمل کیا ہو گیا؟ عمل بھی اچھا ہو گیا۔ نیت اچھی ہونے سے عمل بھی اچھا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوں ہی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا لوگوں کو، فرمایا کہ جس طرح اگر تم چاہتے ہو نا کہ جس طرح ہو سکے جماعت بڑھا لی جائے، لوگوں کو جمع کر لیا جائے، اور تم طریقہ اختیار کرو وہ جو میرے حبیب علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، جو میرے حبیب علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، وہ طریقہ اختیار کرو، تو میں کہ نہ میں کہ یہ نہیں، میں کہ یہی کرنا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر دیتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسری جماعت ہی نہ ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اگر فرمایا بلاکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کرنے والا ہے، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب بھٹکنا پتہ ہے گمراہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ جو راہ چھوڑ چکا ہو، جو راہ چھوڑ چکا ہو۔ مثال کے طور پر ایک پگڈنڈی ہے، اس کے اوپر سارے جا رہے ہیں، ایک بندہ ہے باقی سارے چلتے جا رہے ہیں، ایک بندہ ہے وہ بار بار جناب کبھی ادھر کھسکتا ہے، کبھی ادھر کھسکتا ہے، کبھی ادھر کھسکتا ہے، کبھی جناب وہ لشکر والا جو ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے، جو لشکر لے کے جا رہا ہے پگڈنڈی پہ لوگوں کو شاہراہ پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی اس پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی نعوذ باللہ من ذالک وہ رب پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ لے کے جا رہا ہے لشکر کو، تو لشکر میں ایک بندہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اگر وہ لشکر والا جو ہے سپہ سالار لشکر میں سے اس بندے کو نکال دیتا ہے، بتائیں اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ وہ لشکر سے نکلا ہے اپنی عادتوں کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں بھی یہ ذہن میں رہے، کیونکہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے ملحدین کی طرف سے کہ دیکھو جی جب اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے کسی کو گمراہ کر دیا، کسی کو ہدایت دے دی ہے۔ تو نہ ایسا نہیں ہے، یہ جو گمراہ ہوئے ہیں اپنی عادتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، وہ عداوت الحق جو تھی نا، حق کے ساتھ دشمنی جو تھی، اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو ایسے گمراہ نہیں کرتا، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں گمراہ کا معنی یوں کریں کہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ سڑک پہ جا رہے ہیں، شاہراہ پہ سپہ سالار لے کے جا رہے ہیں اپنے لشکریوں کو، ایک بندہ درمیان میں خلل ڈال رہا ہے، جی آگے پیچھے دھکا دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی سپہ سالار پہ اعتراض کرتا ہے، تو سپہ سالار اگر اس کو باہر نکال دیتا ہے تو اس کو باہر نکال دیا ہے، اس نے راستہ خود نہیں طے کرنا چاہتا تھا، وہ راستے پہ وہ خود نہیں چلنا چاہتا تھا، سپہ سالار نے اس کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو گمراہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ہاں جی، ایک ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے پر اور اپنے ایک ہونے پر نشانات رکھے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل نہ ہوں، نشانیاں نہ ہوں، علامات نہ ہوں؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خود جو کچھ بنایا ہے
اس میں بھی سارا کچھ رکھ دیا ہے. انسان کا جسم پیدا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, پھر لڑکا ہو جاتا ہے, پھر جوان ہو جاتا ہے, پھر بڑھاپا آنے لگ جاتا ہے, پھر مر جاتا ہے. یہ کوئی شے تو ہے, عقل نام کی کوئی شے ہو تو بندے کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر سکتی ہے. اور بھئی کوئی ہے, کوئی ذات ہے جو تمہیں اس طرح کر کے دنیا میں لائی بھی ہے, دنیا سے لے جا بھی رہی ہے. نہیں سمجھا؟ تو عقل جو ہے وہ تو سمجھاتی ہے. اور اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا ہے نا. 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے آ کے تبلیغ فرمائی. امام الانبیاء علیہ السلام آئے, اور اس کے بعد آج جو ہے علماء قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, نہیں سنا رہے. جگہ جگہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے, درس حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے. ہاں جی, مدرسے کھلے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے. اچھا, اس کے آگے ذرا جائیں تو جناب آپ تو ٹی وی پہ سر قرآن پڑھا جاتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ جی سادہ پڑھا جاتا ہے, وہاں تو ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور علماء بھی باقاعدہ وہاں آتے ہیں. اب بھی کوئی بندہ کہے مجھے اللہ نے گمراہ کیا ہے, بتائیں نا, یہ سارے انتظام تو اللہ نے تیرے لیے کیے تھے. مسجد کیوں چل رہی ہے؟ فی سبیل اللہ چل رہی ہے نا, اللہ کی راہ میں چل رہی ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے. یہ قرآن کیوں موجود ہے آج ہمارے تک؟ ہاں جی, قرآن موجود ہو اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہو قرآن کا. میں قرآن کو کچھ نہیں ہوگا, پھر بھی کوئی بندہ کہے میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں, تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک گناہ میرا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گمراہ کر دیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہ بھائی نا, کہ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں نا, ایک بندہ ہو کہیں پہ, ساری چیزیں کھانے کی موجود ہوں اس کے پاس, اس کے باوجود بھی وہ بندہ نہ کھائے, بتائیں جرمدار کون ہے؟ نہ کھانے والا ہے نا. ہر شاید تو اس کے تسلط میں تھی, یعنی اس کا ہاتھ پہنچتا تھا, اس کے دست میں تھی, لیکن اس نے نہیں کھائی, اس نے ایسے مر گیا ہے. تو یہ خودکشی ہے, یہ حرام موت ہے. اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے وسائل اور ذریعے اتنے مقرر فرمائے ہیں, اپنی نشانیاں رکھی ہیں, اپنے ہونے کی, اپنے ایک ہونے کی نشانی رکھی ہے جگہ جگہ. خود انسان کا وجود جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بہت بڑی دلیل ہے. اور قرآن بھی موجود ہو, پڑھنے والے بھی موجود ہوں, پڑھانے والے بھی موجود ہوں. لیکن جب ہو یہ کہ بندہ جو ہے وہ سارے ڈاکٹروں کو کہے کہ سارے ڈاکٹر ہی بدبخت ہیں, بتائیں اسے شفا ہو سکتی ہے؟ تو جو بندہ ہدایت کا متمنی ہو وہ کہے یہ سارے مولوی ہی جہنمی ہیں, بتائیں پھر کیسے ہدایت آئے گی اس کو؟ قرآن کو کہے یہ بھوکا مارنے والا ہے, اور باقی علوم کو کہے کہ جناب یہ تو ایسے ہی ہیں. کل میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان شریف پڑھ رہا تھا. میں انشاءاللہ اس کو کسی دن بیان کروں گا, جمعے میں ارادہ ہے میرا. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں اللہ کے احکامات کو فضول سمجھنا شروع کر دیں گے. اللہ کے احکامات کو فضول سمجھیں گے, یہ فضول ہے. آئے بتائیں کیا حال ہوا ہے ہمارا؟ ان کے نزدیک, لوگوں کے نزدیک پہلے نفل فضول ہوئے ہیں, پھر سنت غیر موقدہ کہہ کے فضول ہوئی ہے, پھر سنت موقدہ فضول ہوئی ہے, پھر ایسا نماز فضول ہو گئی ہے, پھر اللہ کے احکامات فضول ہو گئے ہیں, پردہ فضول ہو گیا ہے, شریعت فضول ہو گئی ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا, آج سے 1200 سال پہلے. تو جو بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا ہے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے. جس طرح وہ سپہ سالار جو ہے وہ اپنے لشکر سے کسی ایسے لشکری کو نکال دے تو وہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور اسی کا ہوگا جو راستے میں خلل ڈال رہا تھا. اسی طرح کر کے جو بندہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے, فساد فی الارض کا مرتکب ہے, وہ بندہ خود مجرم ہے. نہ یہ کہ وہ جناب اپنا گناہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کہے جی میں تو اس میں گناہ میں بالکل میرا تو کوئی قصور ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو بھی ویسے ہی ہو گیا. ایسے کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں دیکھیں نا, یہاں بندہ کہیں جا کے مزدوری کرے, مستری ہو مثال کے طور پہ, کام کرے, پوری بلڈنگ کھڑی ہو جائے, بعد میں وہ کہے ہاں جی لائیں پیسے. مستری جا کے مزدوری کرے, بلڈنگ کھڑی ہو جائے, بعد میں پیسے کا مطالبہ ہو, کیونکہ یہ کام میرا ہے, یہ کام میرا ہے, مزدوری کا میں حقدار ہوں.
ہیں؟ مزدور آئے، وہ آگے کھدائی کرے، کھدائی کرنے کے بعد دکھائے جی یہ میں نے کھدائی کیا ہے، مزدوری دو، یہ میرا حق ہے۔ ہیں؟ بتائیں، گمراہ جو ہے، گمراہی اختیار کرنے کے بعد، گناہوں کی محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھی اعتراض کرے، رب تعالیٰ کے دین کی راہ میں بھی روڑے اٹکائے، ہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر وہ کہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب مستری جا کے یہ نہیں کہتا کہ میری کوئی مزدوری نہیں بنتی، مزدور جا کے نہیں کہتا میری کوئی مزدوری نہیں بنتی، مکینک موٹر سائیکل مکینک نہیں کہتا کہ میری کوئی مزدوری نہیں بنتی نا مزدوری، بھائی کام صحیح کرے گا مزدوری ملے گی، نہ کرے گا تو ڈانٹ پڑے گی اس کو۔ آپ کو کہے جی دیکھو جی یہ تو جس کی گاڑی تھی اسی کا گناہ ہے، گاڑی اگر میرے سے خراب ہو گئی ہے، وہ لائے کیوں تھا گاڑی میرے پاس؟ یہ تو ندانی والی بات ہے بھائی۔ اسی طرح کر کے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں روڑے اٹکا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری مقامات پہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ جو دین کے دشمن ہیں نا ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ بندہ خود خراب ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا ہے، اپنے پاکوں کی لسٹ سے نکال دیا، اس کو فہرست سے خارج کر دیا اس کو۔ بھائی یہی ہوا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ ذہن میں رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہتے ہو کہ جماعت بڑھ جائے، ایک ہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، اور طریقہ تم وہ اختیار کرو جو شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تو میں ایک ہی امت بنا دیتا۔ میں نے یہ امتیں الگ الگ بنائی ہی اسی لیے ہیں، لوگوں کو مجبور نہیں کیا، میں نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا، میں نے لوگوں نے الگ الگ راہیں اختیار کی ہیں۔ یہی تو ان کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ عقل کا، شعور کا، تمیز کا۔ عقل جو ہے، عقل اور تمیز جو ہے، اسی کا امتحان ہے ان کا۔ یہ آئے ہی یہی امتحان دینے ہیں، بتائیں نا یار، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں آئے ہی امتحان دینے ہیں کہ ان کی عقل اور فہم جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ ہاں، نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پھر شیطان نمرود فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ پھر کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ میں یہی ان کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی کیوں ہے؟ ہیں؟ اگلے دن بھی ایک بچہ ہے پڑھتا ہے جی، اس نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے، آخر ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ سمجھا ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی عقل اور تمیز جو ہے اس کا امتحان ہو، اس کا امتحان ہو کہ دنیا میں کرتے کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد ہی فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان ہو تم میں سے اچھے عمل کس کے ہوتے ہیں، اچھے عمل کس کے ہیں۔ ظاہری بات ہے جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا، اچھا عمل عقل والے سے ہی امید کی جا سکتی ہے نا اچھے عمل کی، بے وقوف سے تو نہیں امید کی جا سکتی۔ پاگل جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ پاگل مسجد میں تھوڑی آتے ہیں، پاگل تو پتھر اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جس کی جتنی عقل زیادہ ہوگی اتنا اس کا عمل اچھا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ یہاں امتحان صرف عقل کا ہی ہے۔ کس کا ہے؟ عقل کا امتحان ہے۔ میں کہ تم میں سے کون بندہ جو ہے وہ راہ حق پہ رہتا ہے، کون بندہ جو ہے وہ راہ حق کو چھوڑتا ہے۔ یہ عقل ہی فیصلہ کرتی ہے نا، اور کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل ہی فیصلہ کرتی ہے۔ آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عقل ہی کے ذریعے آئے نا مسجد میں، ہاں جی، آپ کی عقل نے تقاضا کہ یار مسجد میں جایا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے۔ وہ خالق اور مالک جس نے رات کو سکون کی نیند عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی عطا فرمائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہاں جی، ہمارے یعنی کہ موت بھی ایک طرح، نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، یعنی کہ اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ مومن بندہ وہ ہے ہی وہی، ہاں جی، جیسے دفتروں میں جاتے ہیں نا بندے، آج کل تو ویسے سسٹم ہو گیا ہے، جاتے ہی پہلے سلام کرتے ہیں، بعد میں کام میں لگ جاتے ہیں، پھر جا کے سلام کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، آنے جانے کے فنگر لگاتے نہیں لگاتے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کے نشان لگانے آتا ہے۔ رات جب ختم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی رات جب شروع ہو رہی ہوتی ہے، رات کو عشاء کو بھی آتا ہے۔ مومن کا آخری عمل بھی نماز ہے، اور فجر کے وقت پہلا عمل بھی بندہ مومن کا نماز ہے۔
یعنی بتائیں نا، وہ مومن کامیاب کیسے نہیں ہوگا؟ جو بندہ مومن جو ہے وہ اپنے دن کی ابتدا بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے کر رہا ہے اور دن کی انتہا بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے کر رہا ہے. یہ عقل ہی کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں نا. اگر عقل نہ ہوتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے بھلا بتائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب یہ آیت مبارکہ کا پورا مضمون سنیں، یہ ترجمہ سنیں، پورا مضمون ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پہ بیان فرمایا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا نا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تم سب ایک ہی امت ہوتے، مجبور محض ہوتے، کسی کو سوچنے کی کوئی وہ بات ہی نہ ہوتی کسی کی کہ کوئی بندہ الگ کوئی سوچ ہی جائے نہ، ایک ہی امت ہوتے تم سب. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. سمجھ آیا نا جی؟ ہاں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ فرما دی، میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یعنی کہ تمہارا طریقہ تبلیغ بھی وہی تھا جو ہم نے دیا تھا، منہج بھی وہی تھا جو ہم نے دیا تھا، اور اس کے لیے ذرائع جو تم نے اختیار کیے تھے وہ بھی سارے حلال تھے. نہیں سمجھ آئے؟ وہ بھی سارے حلال تھے. میں کہ اگر وہ حلال، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ جلسہ کروائے اور جلسہ کروا کے خرچہ کرے، اچھا بھلا لوگوں کو کھانا وانا کھلائے، سارا کچھ کرے. لوگ جو آئیں جلسہ سننے کے لیے ان میں سے 2 بندوں کی بائک بیچ دے، چوری کر کے بائک بیچ دے اور اس کے پیسے سے جو ہے نا جلسے کا خرچہ نکال لے، اور بعد میں کہے یار دیکھو نقصان صرف 2 بندوں کو ہوا ہے، نفع 500 بندوں کو ہو گیا، اور نقصان جو ہوا ہے وہ صرف دنیا کا ہوا ہے، نفع آخرت کا ہو گیا ہے. لہذا 2 بندوں کا نقصان، 500 بندوں کا نفع. 2 بندوں کا نقصان مؤخر ہے، 500 بندوں کا نفع مقدم ہے. اور دنیا کا نقصان جو ہے وہ مؤخر ہے اور آخرت کا نقصان جو ہے وہ مقدم ہے. یعنی آپ بندہ مومن جو ہے وہ دنیا کا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو بندہ اس طرح کا ہیلا نکالے، بتائیں اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو تبلیغ کا طریقہ اختیار کرنا ہے نا، طریقہ تبلیغ و باقی بھی جو معاملات ہوں، میں کہ وہ سارے کے سارے یہی کرنے ہیں. اب بتائیں نا، جب اللہ فرماتا ہے کسی کو جھوٹ بول کے میری بارگاہ میں کھڑا نہ کرو، میری جماعت بڑھانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، تو پھر اس پیر کے مرید کا کیا بنے گا جو پیر کی جھوٹی کرامتیں سنا کے پیر کے مرید بڑھاتا پھرتا ہے بھی؟ اس پیر کے کیا بنے گا؟ اس مریدوں، جس پیر نے خود بندے بٹھائے ہوئے ہیں مزارات پر کہ جناب کوئی بھی بندہ باعث ہے اس کو جھوٹی کرامتیں سناؤ، حضرت صاحب نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، وہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ کیا تو وہ گیا. ہیں بتائیں، اللہ جب منع فرما رہا ہے میں کہ میری جماعت بڑھانے کے لیے طریقہ تمہیں میرا اختیار کرنا ہوگا، سنت تمہیں میرے حبیب کی اپنانی ہوگی، منہج تمہیں میرے حبیب کا اپنانا ہوگا. تو آج کو بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کھڑا ہو کے اس طرح کے کام کرے، پھر اپنے جھوٹے پیروں کی جھوٹی کرامتیں سنا کر کے ان کے قریب کرے. سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.